फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज के प्रोग्राम में मैं एक कमेंट है मिस्टर सागर का, तो उसके ऊपर बात करूंगा। और वो इसलिए कि उन्होंने अपना कमेंट भेजा और उन्होंने उसको इंग्लिश में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा, और फिर उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि मेरा आपसे सवाल है कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो क्रिकेटर हो या आम आदमी, हिंदुस्तान के बारे में गलत तरीके से गलत बोलने से पीछे क्यों नहीं हटता। हाल ही में फ़हीम अशरफ ने इंस्टा पर भारत माता की एक ऐसी तौहीन आमेज़ तस्वीर लगाई थी कि हर शख्स को गुस्सा आया। और अब वही फ़हीम अशरफ पाकिस्तानी टीम में हैं, तो बताएं ऐसे कैसे हाथ मिला लें और गले मिल लें। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? अगर कोई आपको गालियां दे तो क्या आप भी इसे गले लगाएंगे? क्या हिंदुस्तान में इंसान नहीं रहते? क्या हमें बुरा नहीं लगता? इस मैच के बाद तमाम पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे लेक्चर दे रहे हैं और हिंदुस्तान के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन किसी एक ने भी फ़हीम अशरफ या मोहसिन नकवी के हिंदुस्तान मुखालिफ बयानात पर कुछ नहीं कहा। और आप कहते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो बताएं, जब रिजवान ने ग्राउंड पर नमाज पढ़ी तो वो कैसे सही था, और जब उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जीत फ़लस्तीन के मुजाहिरीन के मुतासरीन के नाम की तो भी आपको सही लग रहा था। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान ने अपनी जीत पुलवामा के मुतासरीन के नाम कर दी है, तो इसमें आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई, है ना? क्वेश्चन मार्क। अगर पाकिस्तान करे तो सब अच्छा, अगर हिंदुस्तान करे तो नहीं। ये कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र का मामला है। तमाम पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स हिंदुस्तान के बारे में गलत बोल रहे हैं, जबकि इनकी सारी कमाई हिंदुस्तान से होती है। अगर हिंदुस्तान इतना ही बुरा है, तो हिंदुस्तान को देखना, इनके बारे में बोलना और उनका मवाद इस्तेमाल करना, सब कुछ बंद क्यों नहीं कर देते? आप अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखते? आप लोग ही हैं जिन्होंने ये सब शुरू किया और अब आपको ही बुरा लग रहा है। ये मुकम्मल तौर पर ज़हनी सेहत का मसला है। आप लोगों को अमरीकी या चीनी डॉक्टरों से मिलने की ज़रूरत है। तो सागर साहब, पहले तो ये है कि जी आपने कहा कि आप अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते, तो मैं ये बाकायदा अपने गिरेबान में झांक कर फिजिकली आपको दिखा रहा हूँ। तो देखें, आपकी पहले तो ये कि कमेंट का बहुत शुक्रिया, और दूसरा ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने अपने सवाल जो है उसको बड़ी तफसील के साथ आपने अपने सवाल को बयान किया। और सच्ची बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं क्रिकेट का इतना शौकीन नहीं हूँ, तो मैं नहीं देखता इतनी क्रिकेट। लेकिन फिर आपने ये फ़हीम अशरफ का इंस्टा का कहा, तो मैंने फ़हीम अशरफ टाइप करके ढूँढ के मैंने वो देखा, और उसमें मेरे ख़्याल में आप शायद उस तस्वीर की बात कर रहे हैं कि जिसमें न्यू बिगिनिंग लिखा हुआ है और फिर उस पे लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें भारत को एक खातून के रूप में दिखाया गया है, और जो साथ जो है एक पाकिस्तानी फ़ौजी को दिखाया गया है, और उसके ऊपर जो है ना वो आपका कमेंट है। अ, देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए थी। वो इसलिए कि इसमें कई पहलू इसके निकलते हैं। एक पहलू इसका ये निकलता है कि जी आप पाकिस्तान आर्मी को खामखा इस तरह दिखा रहे हैं। मेरे ख़्याल में, मेरे अक्स में पाकिस्तान आर्मी इस तरह की नहीं है। पाकिस्तान आर्मी अपने मुल्क के दिफ़ा के लिए है, जो हमारा बुनियादी हक है, और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की हिफाज़त के लिए है, और पाकिस्तान आर्मी और इवन हिंदुस्तान आर्मी भी जो ऑफ़िसर्स हैं, जो जवान हैं, वो सब कुछ हैं, वो अपने-अपने देश की हिफाज़त करते हैं। तो इसलिए मैं इस अक्स को, मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया ये। तो चलें, मैं वो पहला पाकिस्तानी हूँ कि जो आपको बता रहा है कि जी ये मुझे पसंद नहीं आया। दूसरा कि हिंदुस्तान को एक औरत के रूप में दिखाना, और फिर उसके बाद मतलब वो भी मुझे पसंद नहीं आया। वो इसलिए कि जी आप औरत को क्यों इस तरीके से दिखा रहे हैं कि एज़ इफ कि वो मतलब इस अक्स की मुझे समझ नहीं आई कि वो इसमें क्या कह रहे हैं, और फिर इसमें न्यू बिगिनिंग से क्या मुराद है कि भई ये क्या है? हाँ, आप पाकिस्तानी फ़ौजी के मुकाबले में हिंदुस्तानी फ़ौजी दिखा देते। आप इस तरह की कोई बातचीत कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर थे। तो ये यहाँ पे मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि जी इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो चलें, आप ये कह रहे हैं कि जी क्या हिंदुस्तान में इंसान नहीं रहते? बिल्कुल इंसान रहते हैं जी, और हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए उतना ही अहम है, क्योंकि हमारा हमसाया भी है। दूसरा ये है कि जी हमारी मुश्तरका एक विरासत है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान एक थे और फिर उसमें से पाकिस्तान बना। तो ऐसे नहीं है कि आप हिंदुस्तान को बुरा सेंस में देखें या उनकी तौहीन करने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि आपने ये जुमला लिखा, क्या हिंदुस्तान में इंसान नहीं रहते? जी, मेरे हिसाब से तो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, सब बिल्कुल रहते हैं, और वो उस पे करें। फिर आपने ये कहा कि जी पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे लेक्चर दे रहे हैं।
ہاں، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ میرے خیال میں دیکھیں نا، میں نے اب یہ بات جب میں نے کر دی کہ مجھے یہ عکس پسند نہیں آیا، اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہے وہ ہندوستانی رہتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ میرا جو نقطہ تھا وہ میں نے اپنے کل والے پروگرام میں بتا دیا، لیکن ابھی پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے نقطے کے مطابق ہندوستان پاکستان کی ٹیم جب ہاتھ نہیں ملاتی تو اس سے بہت اسٹرانگ میسج جاتا ہے تمام لوگوں میں، ایک نفرت کا اور ایک دوری کا اور ایک جو ہے نا مطلب ایک یہ جو ہاسٹیلٹی جس کو آپ کہتے ہیں اشتعال انگیزی کا، کہ مطلب مجھے یہ بھی بتا دینا پھر کہ ہندوستان کی ٹیم نے اس سے کیا حاصل کیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے بات کی، کیونکہ میں آپ کے کامنٹ کے اوپر رہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے بات کی کہ جی یہ جو فہیم اشرف صاحب کا، محسن نقوی صاحب کا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے ہندوستان مخالف بیانات اگر کرکٹ میچ کے حوالے سے تھے تو میں نے وہ نہیں دیکھے، یا کوئی ریفرنس دے دیں تو میں اس کو دیکھ لوں گا، لیکن آپ کو فہیم اشرف والا میں نے بتا دیا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ جی جب رضوان نے گراؤنڈ پر نماز پڑھی تو وہ کیسے صحیح تھا۔ یہ تھوڑا سا وہ ہے کہ جی یہ پاکستان میں بھی کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے اوپر کہ جی کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ فٹ پاتھ کے اوپر نماز، اور اس کا اب یہ اس کے اوپر مجھے کلیئرٹی نہیں ہے کہ جی اس کے اوپر، کیونکہ کچھ جو آپ کی سمجھ میں فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسلام کا کوئی ایک ورژن نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی یہ ایبسولوٹ ورژن ہے، اس سے لیفٹ رائٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں کئی علماء نے، کئی فقہا نے، پھر اس کے بعد کئی فرقوں نے، انہوں نے اپنی اپنی تشریحات کی ہیں، کسی نے اس کو کہا کہ ہاں جی یہ ضروری ہے، کسی نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں جس اسلام کی ڈیفینیشن کو میں سمجھتا ہوں، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، لیکن جس کو میں سمجھتا ہوں اس کے مطابق میانہ روی جو ہے وہ سب سے درست پالیسی ہے، اور وہ قریب از مطلب وہ پریکٹیکل کے بہت قریب ہے کہ جس میں آپ اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں، پھر آپ دنیا کے معاملات کو بھی دیکھیں۔ تو اس میں اگر کوئی شخص سڑک پہ گاڑی روکتے اور وہ کہ جی میں تو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو کیا باقی لوگ جو ہیں وہ رک جائیں؟ کیا وہ مطلب جو ہے اس کو کس طریقے سے وہ ہینڈل کریں؟ اسی طریقے سے میں نے کئی دفعہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے وہ لوگ پیسنجر جہاز میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ درمیان میں نماز بچھا کے تو وہ صاحب جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو میرے حساب سے وہ اسلام کی جو ایک خوبصورتی ہے، جو مذہب کا ایک لگاؤ ہے، جو مذہب کا اونچا پن ہے، اس میں تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی ذاتی شخصیت کو وہاں پہ ضرور دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس کو نہیں درست سمجھتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے، کچھ کرنی ہے، تو وہ بے شک جا کے نماز پڑھ کے واپس آ جائے۔ کرکٹ گراؤنڈ میں اگر وہ نماز شروع کرتے، ہاں سجدہ وغیرہ لوگ کرتے ہیں، کہ کسی جیسا لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ جی اگر وہ جیت جائیں، اسی طرح لوگ سجدہ کرتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ میں جیت گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک پلک جھپکنے میں آپ وہ اپنا ایکٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو آپ ڈسٹرب بھی نہیں کرتے۔ تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا ہوگا کہ انہوں نے سجدہ کیا ہوگا، تو سجدہ ٹھیک ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی اگر پاکستان کرے تو سب اچھا۔ اچھا، یہاں پہ نا پھر میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے۔ اختلاف میرا یہ ہے کہ جی میں مسلسل جتنا ہندوستانی کولیگز کے ساتھ ڈسکشن یا بات چیت کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے یہ بڑا سرپرائز ہوتا ہے کہ جی وہ بنگلہ دیش کو بھول جاتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ ہماری مجبوری تھی، ہم نے وہ کرنا تھا۔ لیکن اور کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا نہیں ہوا۔ بلوچستان میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس میں آپ کے وہ کلبھوشن یادو باقی لوگ پکڑے گئے، یہ پلوامہ میں آپ کے ابھینندن صاحب ادھر وہ لینڈ کیا ہمارے پاس، مطلب وہ سب کو بھول جاتے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کو ایز ایف کہ جی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ یک طرفہ بیانیہ نہ لیں، نہ ہمیں لینا چاہیے ایز انڈیویجولس۔ گورنمنٹس جو کر رہی ہیں وہ گورنمنٹ جانے، ان کا کام جانے، لیکن آپ لوگ، ہم جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہم جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا ایک ان بائسڈ ویو رکھیں۔ اس میں ٹھیک ہے اپنے ملک سے لگاؤ ہوتا ہے، اپنی باتوں سے لگاؤ ہوتا ہے، اپنے فوج سے لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک ماڈریٹ ویو ضرور لیں کہ جی اگر آپ مکمل وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک درمیانی راستہ تو لے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ جی پاکستانی کریں تو سب اچھا، اور اگر ہندوستان کرے تو نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کرے تو سب اچھا۔ پاکستان میں ہمارے اتنے مسائل ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ تو پھر آپ نے یہ کہا کہ یہ مکمل طور پر ذہنی صحت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ بھی تکرار میں مسلسل ہندوستانی کولیگ سے سنتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں نا سارے ہی پاگل ہیں، سارے ہی بے وقوف ہیں، سارے ہی غلط ہیں۔ تو یہ بھی مطلب میرے خیال میں تو
کیا کہیں یہ آپ کی ذہنی صحت کی عکاسی تو نہیں ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا اب ہلکی بات ہے لیکن یہ ہے کہ پاگل کو ہی سب پاگل نظر آتے ہیں نا، تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ذہنی صحت کا مسئلہ یا تو مشترکہ ہے یا پھر آپ کا تو نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ سمجھیں کہ میرا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہاں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جی آپ سب کو تو نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو امریکی یا چینی ڈاکٹروں سے ملنے کی ضرورت ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ جی امریکی یا چینی ڈاکٹرز کا آپ نے کیوں کہا، لیکن ٹھیک ہے آپ نے وہ مذاقن کہا۔ تو امریکی، چینی کیا ہندوستانی، پاکستانی ڈاکٹر بھی ابھی بڑے لائق اور بڑے اچھے ہیں، بلکہ میرا خیال میں کہ امریکہ میں جو زیادہ مشہور ہیں وہ ہندوستان کے اور پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں، ایون انگلینڈ میں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ تو اینی ویز آپ کے کامنٹ کا بہت شکریہ۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو رسپیکٹیبل ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وہ لڑائی جوش یہ وہ اپنے ملک کی وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہوں کہ باوجود اس کے کہ جو کچھ مرضی ہے ہوا، لیکن یہ ہاتھ نہ ملانا، کرکٹ کی اتنی دیوانگی ہے دونوں ملکوں میں، تو وہ میسج میرا خیال میں کہ اچھا نہیں تھا۔ اس سے تناؤ بڑھے گا، اس سے جو ہے یہ جو بات چیت آپ پچھلے 75 سال کو روتے ہیں تو پھر اگلے 75 سال بھی یہ رہے گا۔ تو اینی ویز آپ کے کامنٹ کا بہت شکریہ۔ میں نے کہا کہ میں اپنی رائے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔